من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تحلیلات تکبیرات تمجیدات تسبیحات حمدہ ثناواں خوبیاں بڑایاں عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیبہ ریت دے ذرات تو زیادہ پانی دے قطرات تو زیادہ ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئے امام الانبیاء اجمل الانبیاء احسن الانبیاء اکرم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تھیں. انتہائی ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام بزرگوں دوستوں بھائیوں ساتھیوں سب تو بڑی دولت ادب دی دولت ہے. جیڑی قوم کو جیڑے بندے کو جیڑے انسان کو ادب دی دولت نصیب ہو ونجے دنیا کائنات دا کوئی خزانہ اور دنیا دی کوئی سعادت اس خوش نصیب بندے دی عظمت اور سعادت دا مقابلہ نہیں کر سکتی. اللہ تبارک و تعالی نے نبییں رسولیں پیغمبریں دا سلسلہ مبعوث فرمایا جاری و ساری فرمایا ہا. نبیاں رسولاں پیغمبریں دی بعثت دا ایک مین مقصد یہ بھی ہے کہ وہ اپنی اپنی قوم کو ادب سمجھاویں اپنی اپنی قوم کو ادب سکھاویں. چنانچہ نبییں اللہ تبارک و تعالی دے حکم نال اپنی اپنی قوم کو ادب دی بات اور ادب دی تعلیم سمجھائی. جنہ لوگوں نے اپنے اپنے نبیوں دی بات منی اور جنہ کو ادب سمجھ آیا انہاں کو اللہ تبارک و تعالی نے عزت دیتی عظمت دیتی انہاں دی کامیابی دے چرچے اللہ نے بلند و بالا کی تھے. اور جنہ لوگوں نے ادب دی تعلیم کو نہیں قبول کیتا اور ادب انہاں دی سمجھ نہیں آیا وہ چاہے جتنا مرضی مالدار ہن جتنا مرضی ہو صاحب ثروت ہن جتنا مرضی ہو صاحب حسب نسبن تاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے انہاں کو نیست و نابود کر دیتے ذلیل و خار کر دیتے. ان دی وجہ آئی
کہ انہاں دے اندر ادب موجود کوئی نہ آئی. ادب ضروری ہے. جڑے ویلے بندے دی زندگی اچ ادب آ ونجے ول تقریباً سارے فضل اور ساریاں کرم نوازیاں اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے دا مقدر بنا دینا. تساں دائیں بائیں اگر غور کرو کافی سارے لوگ ہیں جنہاں کے پیسہ بے بہا ہے, حسب نسب بھی انہاں دا اونچا ہے, حسن و جمال جی وہ ٹھیک ہیں, خوبصورت بھی ہیں, بڑی انہاں دی شخصیت ہے, لیکن انہاں دے اندر ادب دی دولت اگر نہ ہوئے, بے ادب ہوئے تو کوئی بندہ انہاں کو عزت دی نظر نال نہیں دیتا. عزت دا ذریعہ, ترقی دا ذریعہ, برکت دا ذریعہ, کامیابی دا ذریعہ اور اللہ تبارک و تعالی دا ولی بنن دا تے پسندیدہ بنن دا ذریعہ ادب ہے. کہ رب دا دین کو سمجھ اندے جگوں ادب ہوئے. اللہ تبارک و تعالی دے قرآن نال جناب رسول کریم علیہ السلام دے فرمان نال محبت کو نصیب ہوندی ہے جہاں دے ادب ہوئے. نبی کریم علیہ السلام چونکہ آخری نبی ہیں, تاجدار ختم نبوت ہیں, آپ دی بھی یہ ذمہ داری لگی کہ تساں بھی لوگوں کو ادب سکھاؤ. اور جناب رسول کریم علیہ السلام نے اپنی قوم کو, اپنی برادری کو, اپنے لوگوں کو, بلکہ اپنی پوری امت کو ادب سکھایا نہیں بلکہ ادب سمجھاون دا حق ادا کیتا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. یہ ادب ہے. آپ نے فرمایا جیڑا بندہ میری امت دے وچوں اپنے چھوٹے تے شفقت نہیں کرے گا, اور اگر کوئی چھوٹا ہے تے آپ کے وڈے دی عزت نہیں کرے گا, سمجھو ہی بندے دا میرے نال میری امت نال تعلق ہی کہنی. یہ ادب دا پہلا زینہ ہے, یہ ادب دی پہلی سیڑھی ہے, یہ ادب دا پہلا لیسن ہے, ادب دی پہلی کلاس ہے, یہ ادب دی پہلی فصل ہے, یہ ادب دا پہلا باب ہے اور پہلا سبجیکٹ ہے. کہ جیڑا بندہ چھوٹے دے اتے شفقت نہ کرے اور جیڑا چھوٹا وڈے دی عزت نہ کرے, یہ سارے وچوں نہیں. یہ معاشرے دی اصلاح دا پہلا اور بہترین ذریعہ ہے. فیملی سدھرن دا ذریعہ, علاقے امن دا ذریعہ, بہمی محبت دا ذریعہ, اتفاق دا ذریعہ, حلقہ احباب دا ذریعہ. جیڑا چھوٹے تے شفقت نہیں کرنا, وڈے دی تکریم نہیں کرنا, وہ سارے وچوں کہے نہیں. یہ آپ نے ادب سکھائے. اور جڑے ویلے نبی کریم علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے, توجہ میری طرف راوے, تساں کیمرے دی طرف نہیں دیکھنا, تساں میری طرف دیکھنا. آپ جڑے ویلے مدینہ منورہ تشریف گئے ہیں, چونکہ میں سریکی گفتگو شروع کیتی ہوئی ہے تو تساں احباب واسطے سریکی دی گفتگو سمجھن واسطے زیادہ توجہ درکار ہے. جتنا زیادہ توجہ اسی تواڈی اتنا زیادہ بات سمجھ جاسے. نبی کریم علیہ السلام نے ادب سمجھایا. میں ہو سکتے کہیں ساتھی کو کھڑا کر کے آپ دی کوئی حدیث سنائی ہوئی والا پوچھ گنا, یہ بھی ہو سکتے, اور مجمع کے لوگیں کے بات پیش کر کے پوچھنا ہے نبی پاک دی سنت ہے. میں ہو سکتے ہی سنت عمل کرا, تساں اپنا الرٹ رہنے اور انتہائی سنجیدہ اور انتہائی انہماک نال توجہ رکھ کے بانے. آپ نے بڑا ادب سکھایا. نبی علیہ السلام جڑے ویلے ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے, مدینہ منورہ دے رہن والے یہودیاں اعتراض کیتا, ٹوک کیتی, تبصرہ کیتا کہ وہ نبی دے یارو اسا سنے سے کہ تو کو نبی ہر شاید تعلیم دے دے, حتیٰ کہ تو کو واش روم تے قضاء حاجت دے آداب تے طریقے بھی سکھے دے. اگرچہ انہوں نے تبصرہ کیتا آئی, لیکن صحابہ کرام نے بڑے اعزاز نال, بڑی دھن نال, بڑے فخر نال فرمائے نے, جی ہاں اللہ نے سا کو ایسا پیغمبر اور مقتدا دیتے, اسا ایسے پیغمبر دا کلمہ پڑھیا ہوئے جیڑا پیغمبر سا کو زندگی دے سارے آداب طریقے سکھیں دے, حتی الخراءتا, حتیٰ کہ سادہ پیغمبر سا کو واش روم, حتیٰ کہ سادہ پیغمبر سا کو ایک قضاء حاجت دے آداب اور طریقے تک سکھیں دے.
یعنی نبی کریم نے قوم کو ادب سمجھا ہے. مسکراونا کیویں، بہنا کیویں، چلنا کیویں، بھری محفل چ ونجو تے کیا طریقہ ہے کار ہے، گھر دی حویلی چ ونجو تے کیا طریقہ ہے، روٹی کھاون لگو تے کیا طریقہ ہے، کپڑے پاون لگو تے کیا طریقہ ہے، پانی پیون لگو تے کیا طریقہ ہے. آداب ضروری ہیں. آداب دے بغیر بندہ بیکار ہے، ادھورا ہے، نامکمل ہے بندہ. میرے کے ڈگری ہوئے، سند ہوئے، میں کوالیفائیڈ ہوا، میرے کے زمینہ ہوئے، پلاٹ ہوئے، میں تاجر ہوا، چیئرمین ہوا، کاروباری ہوا، صاحب ثروت ہوا، اگر ادب میرے اندر نہیں تو سمجھو میں جہاں بیکار کوئی نہیں. سب تو وڈی دولت ہے ادب. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے کیڑی دولت آئی؟ چل دے زمین تے ان پیران دی آواز جنت دیاں حورا سن جان، ادب دی دولت آئی. نبی کریم علیہ السلام نے ادب سمجھا ہے. میں تو کو ایک لومیا مثالہ دے کے اپنی بات شروع کرنا، ذرا توجہ طلب رہے. یہ تمہیدی گفتگو جڑے ساتھی کو سمجھ آ گئی، اگلی بات آپ سمجھ آوے سی. آپ نے فرمایا جڑے بندے کو چھینک آوے، چھینک جان دے ہو، چھینک چھینک جڑے بندے کو آوے، نچ جڑے بندے کو آوے، وہ کو چاہیے وہ آکھے الحمدللہ. یعنی چھینک دے ذریعے اے سر تے آنکھ تے دماغ تے نک تے کن انہیں دے جتنا بھی اے خون دا نظام ہے، اے چھینک دے ذریعے تیز تھی میں دے اللہ کو صحیح کرنے دے. الحمدللہ پڑھنا چاہیے، یہ ادب سکھایا میں نہ پہ. اور نال جڑا بندہ بیٹھا ان کو تعلیم دیتی میں دی پیے بھی تو یرحمک اللہ وال جائیں الحمدللہ. کیا ان کو تعلیم دیتی میں دی پیے بھی تو یہدیکم اللہ و یصلح بالکم آکھ. یہ ادب ہے. اور آپ نے فرمائے جڑے ویلے جمائی آوے، جمائی کو روکن دی کوشش کرو، اے شیطان دی طرف ہوئے. یعنی جمائی دی حد تک تعلیم، نچ اور چھینک دی حد تک تعلیم، واشروم تے قضائے حاجت دے آداب دے سامنا. سارے دین نے سب کو ادب سکھائے. اسا نمازی ضرور ہیں لیکن ملاحظہ کروں کہ آیا اسا با ادب بھی ہیں؟ مواحد ضرور ہیں، اسا اپنا جائزہ چاہوں کہ اسا با ادب بھی ہیں. عاشق رسول ضرور ہیں، اسا اپنا جائزہ چاہوں کہ اسا با ادب بھی ہیں. عبادات دے نال نال اخلاقیات تے معاملات بھی ضروری ہیں. اور انہوں چیزاں ملے رب پسند کریں دے جڑے ملے بندے چ ادب ہوئے. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. سادے استے ادب دی بات ہی گئے نہیں. اے نبی کریم علیہ السلام دے یارن، صحابہ کرامن جنہاں نے نبی مکرم دے ادب دا حق ادا کر دیتا ہے. کیتا ہی کہ نہ کیتا ہی؟ تا کر کے اللہ نے عزت دیتی ہے. حالانکہ صحابہ کرام اچ باقی بھی بے شمار خوبیان، لیکن انہاں دی عظمت، انہاں دی فلاحہ، انہاں دی رفت، انہاں دی بلندی دی وجہ کیا آئی؟ کہ ادب بڑا ہونے چ با ادب. حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کے سوال کرنے والے سوال کی تھے، اے عباس تساں وڈے ہو یا نبی کریم علیہ السلام وڈے ہیں؟ یعنی حضرت عباس رضی اللہ عنہ چچا ہیں، نبی کریم علیہ السلام بھتیجے ہیں. سوال کرنے والے بندے تے ذہن چے خیال ہے اگر حضرت عباس اکثر میں وڈا ہوں تے میں اعتراض کرے ساں کہ کلمہ نبی دا پڑھ دے ہو تے وڈا آپ کو سمجھ دے ہو. اگر حضرت عباس اکثر نبی کریم وڈین میں اکثر کلمہ پڑھن دے بعد بھی غلط بیانی کریں دے ہو. یعنی او کوشش چاہ کہ کرو اعتراض مل ونجے. سوال چاہ کیتے سی تو سا وڈے ہو یا نبی کریم وڈین؟ حضرت سیدنا عباس نے جواب لیتا. جواب بڑے پیارے آسان انداز پیش کیتا گئے. جواب ایچا دیتا گئے کہ سچائی بھی برقرار رہ گئی ہے، ادب بھی برقرار رہ گئے. آپ نے فرمائے پیدا پہلے میں ہویا وڈے ہوئن. کوئی شاہ سمجھ آ رہی ہے تو انہوں امید ہے آ جائے گی. تھوڑا ہی دے ایکو کھول دے ہو. پہلا جلسہ ویکھ رہے ہیں جنہیں سپیکر دے ڈبے اندر رخ اس پاسے، مولوی ادھر بیٹھا ہے سپیکر اندر رخ اس پاسے. چلو کوئی گل نہیں، آج تک قبول ہے. تھوڑا ہی دی کو کھول یار. ہمیشہ ڈبے ادھر ہوندے نے، سٹیج والے پاسے تے پبلک والے پاسے. چلو جی ادھر ویکھیا جی.
کیڑی شے پیدا کرنی چاہیے؟ ادب. بولو بھائی، دیکھنا میری طرف. کیڑی شے؟ چلو تسا نام بھی بولو نا، صرف میرے وال ویکھدے رہو. کیڑی شے پیدا کرنی چاہیے؟ ڈبلنگ نہیں چھیڑنی، ڈبلنگ ٹھیک ہے، نارمل ایگو دینی. حضرت سیدنا عباس آکھن لگے، سیدنا عباس آکھن لگے پیدا پہلے میں ہویا وڈے ہوئن. یعنی ادب دی مثال صحابہ کرام نے نبی کریم دا ادب بڑا کیتا آئی. اللہ کریم نے بھی فرمائے امتیو ادب کیتا کرو نبی کریم دا، عزت کیتی کرو نبی کریم دی، توقیر کیتی کرو نبی کریم دی، تکریم کیتی کرو نبی کریم دی. وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. تھوڑی نماز بعد قبول پہلے تھوڑا ادب ڈٹھاوے سی. روزہ تھوڑا بعد قبول پہلے تھوڑا ادب ڈٹھاوے سی. تہجد تھوڑی بعد قبول پہلے تھوڑا ادب ڈٹھاوے سی. صحابہ کرام بڑا ادب کرے میں. ذرا میری طرف غور کرائے، کبھی بات تے غور کرو. حوالہ صحیح مسلم دے. ایک ایک بات دا میں ذمہ دار ہوں، تیرا وقت ضائع نہ کرے. سا ذہن نشین کر دلائل ہو سکتے میں تیرے کے پوچھ گنا. اتنی لمبا سفر کر کے آیا ہوں، اگر میں تیرا وقت ضائع کراں تے اللہ دے ہاں میں مجرم ہاں. صحیح مسلم دا حوالہ ہے. دو قبیلے آپس تیر اندازی دا مقابلہ پہ کرے میں. تیر اندازی دا مقابلہ پیا ہوندا آئی. آپس تیر پہ چل دن مقابلہ پیا تھی دے. جویں تواڈے ساڈے ہاں کشتی دا مقابلہ ہوندے، جویں کرکٹ دا مقابلہ ہوندے، جویں والی بال دا مقابلہ ہوندے، جویں تیرے ساڈے ہاں کبوتر بازی دا مقابلہ ہوندے. اتھا مختلف قسم دے مقابلے ہوندے. نبی کریم دے یاراں دا ایک گروہ تے جتھا ایک پاسے کھڑا ہوئے ہے، بیا گروہ تے جتھا بے پاسے کھڑا ہوئے ہے. آپس تیر اندازی دا مقابلہ ہوندا پہ. نبی کریم علیہ السلام میں گزرین، آپ نے ایک قبیلے دے کٹھے تے قریب ون کے انہاں کو فرمائے ہمت کرو، نشانہ لاؤ، میں محمد کریم تواڈے نال ہاں. دو قبیلے دیکھنا میری طرف، دو قبیلے تیر اندازی کرنے پن علماء موجود ہیں. ایک قبیلے کو نبی کریم فرمائے میں تواڈے نال ہاں، شاباش ہمت کرو. جڑے ویلے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا میں تواڈے نال ہاں، جڑا دوجا قبیلہ آئی، دوجا جڑا گروہ آئی، حدیث پاک کے چندے فَأَمْسَكُوا أَيْدِيَهُمْ، انہوں نے اپنے ہاتھ روک گدن. تھوڑی دیر دے بعد نبی کریم نے پوچھے ہاں بھئی تسا تیر اندازی کیوں نہیں کریں؟ اپنے تیر تسا کیوں روکے ہوئے؟ تیر کیوں نہیں چلیں دے؟ انہوں نے جواب دیتے اللہ دے پیغمبر جے تیوں کلے کھڑے ہیں اسا تیر اندازی کریں دے رہ گئے ہیں، ہن کیویں کروں؟ انہاں دے نال تساں تھی گئے ہو، جنہاں دے نال تساں کھڑے ہو، انہاں دے مقابلے تیر اندازی دا مقابلہ کرنا بے ادبی ہے. ہو سکتے اللہ پاک کوئی انداز اچھا نہ لگے، ہی واسطے اساں اپنے ہاتھ روک گدن. آپ نے فرمائے ارمو وَأَنَا مَعَكُمْ كُلِّكُمْ، چلو شاباش دوئے گروہ تیر اندازی کرو، میں تساں سارے دے نال. تو عشاء سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے میں رکھی سبحان اللہ. اچھا چلو اللہ کرے سمجھ آ جائے. صحابہ نے اپنے تیر روک گدیان کیڑی وجہ تو؟ ادب دی وجہ تو. بولو بھئی کیڑی وجہ تو؟ ادب دی وجہ تو. ادب تیار شے، ادب نہیں تا کوئی شے نہیں. یہ میں دلائل بس صرف دلائل لیونن تو کو، باقی علماء بعد تو کو سمجھا دے سن. ادب تے صحابہ کرام تہجد گزار ویان با ادب ویان، صحابہ کرام موحد ویان با ادب ویان، صحابہ کرام متبع سنت ویان تے با ادب ویان، صحابہ کرام عالم ویان تے با ادب ویان، صحابہ کرام مبلغ ویان تے با ادب ویان، صحابہ کرام خطیب ویان تے با ادب ویان، صحابہ کرام نمازی ویان تے با ادب ویان. جیڑی
جیڑی قوم وچ ادب دی دولت آ ونجے ایسی قوم دی ترقی وچ دنیا دی کوئی طاقت رکاوٹ نہیں بن سکتی اللہ عزت بھی عطا کریں دے برکت بھی عطا کریں دے اللہ ترقی بھی عطا کریں دے اللہ پاک دنیا آخرت دیاں بھلایاں بھی عطا کریں دے ہجرت دا موقع ہے اللہ دے پاک پیغمبر تے جناب صدیق اکبر سفر ہجرت روانہ ہے جڑے ویلے آپ ہجرت روانہ ہوئے سواری آپ کنے ہے پئی حضرت صدیق اکبر بھی قریب قریب انتنال نالن واری تقسیم کر دیتی گئی ہے صدیق تیری واری سوار تھی من دیو سی میری واری بہار پکڑن دیو سی میری واری سوار تھی من دیو سی جے تیری واری مہار پکڑن دیو سی واجہ تقسیم تھی گئن حضرت صدیق سوار ہو گیا اللہ دے پیغمبر مہار پکڑنا اللہ دے پیغمبر سواروں میں نا حضرت صدیق اکبر مہار پکڑنا سفر جاری ہے چلتے مدینہ منورہ قریب آ گئے توجہ ہے مدینہ قریب آ گئے میری طرف دیکھو حضرت صدیق اکبر دیواری آئی سوار ہون دی تے نبی کریم دیواری آئی پیدل چلن دی اللہ دے پاک پیغمبر جی صدیق آؤ تسا سوارو بنیو مدینے آلے توڑے استقبال دی تیاری توڑی شیان شان ہے کہ تو کو سوار ہونا چاہیے میں مہار پکڑنا وہ کعبوں کی والے ہو میرا جملہ ضائع نہ کرے آجے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صدیق واری تیڑیے حق تیرے سواروں وردہ اگر میں تیرے حق سواروں میں کو خطرہ ہے رب میرے کے پوچھ گنے تو میں کیا جواب دے سا ادھے دیکھو ایک طالب علم دا میسیج ہے میں کوئی عالم نہیں میں ادھر ویکھیا جے ایک جملہ دین لگا ذرا ادھر ویکھیا جے جیڑا پیغمبر صدیق دی واری کھاون گوارا نہیں کرے او پیغمبر کہیں بھرا کو تے سکی بھین دے حق کھاون دی کیویں اجازت لے دے جیڑا پیغمبر صدیق دی واری کھاون گوارا نہیں کرے او پیغمبر کیویں گوارا کرے کہ باپ اپنی بیٹی کو پٹواری کے مردہ لکھا ہوئے او پیغمبر کی میں گوارا کریں دے کہ میں تیرے قرضے کھا ونیا میں تیرے حق کھا ونیا ناجائز تیرے پلاٹ تے قبضے کر ونیا میں تیری عزت دا ویری بن ونیا نا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ایمیں نہیں ہو سکتا حق تیرے تو سوارو میں پیدل چل دا حضرت صدیق اکبر دا بھی جذبہ سنو آکھا لگن سونا تو سا تلے پیدل چل دے ودے ہو وہ تے میں سوارو اے میں صدیق دا ادب گوارا نہیں کرے گا نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان صحابہ شان حضرت ابوبکر صدیق قاری قرآن قاری یاسین حیدر صاحب نبی صدیق دی واری کھاون گوارا نہیں کریں دا صدیق نبی دی بے ادبی کرن گوارا نہیں کریں دا ادھر ویکھیا جے اور گل چلو پلے پالا میں اگر ادھر دیکھو میں اگر کسے دا حق نہ کھاواں میں اگر کسے دا حق نہ کھاواں تا میری زندگی اندر بے ادبی ہو ہی نہیں سکتی میری توہین اس وقت ہوئے گی جدو میں کسے دا حق کھاواں گا فطرت ہے بھائی فطرت ہے میں تو ادا حق کھاون گوارا نہیں کریں دا اچھا اللہ دے نبی میں بھی بے ادبی کرن گوارا نہیں کریں دا سواری بھی ہے بھئی نبی تے صدیق دوئے پیدل سوارن انہیں ویکھو ذرا حضرت صدیق اکبر نے اپنی چادر چاہتی ہے چادر اپنے کندھے تو اتاری نے چادر اتار کے انہیں چادر کھولی نے چادر کھول کے اللہ دے پاک پیغمبر تے سر مبارک دے اتے چھتری بنا لی تھی نے آپ نے فرمایا صدیق کیا کیتا ہویا ہی اللہ دے نبی میں چھتری بنائی ہوئی ہے چھپر بنایا ہویا ہے تاکہ مدینے آجیں کو پتہ لگے آقا کونے تے غلام کون ہے آقا کون ہے
تے غلام کون ہے؟ حضرات میں دلائل بیٹھا دینا کہ ادب ضروری ہے، ادب بہت بڑا زیور ہے، ادب ضروری ہے، ادب بہت بڑا خزانہ ہے، ادب ضروری ہے، ادب بہت بڑی جائیداد ہے، ادب ضروری ہے، ادب بہت بڑی دولت ہے، ادب ضروری ہے، ترقی دا ذریعہ ادب ہے، عزت دا ذریعہ ادب ہے، شہرت دا ذریعہ ادب ہے، کامیابی دا ذریعہ ادب ہے، برکت دا ذریعہ ادب ہے۔ اگر ادب نہیں، اولاد اگر ماں باپ دا ادب نہ کرے کامیابی نہ ممکن ہے، اگر بیوی اپنے خاوند دا ادب نہ کرے تے امن نہ ممکن ہے، شاگرد اپنے استاد دا ادب نہ کرے تے کامیابی نہ ممکن ہے، اگر کوئی امتی اپنے پیغمبر دا ادب نہ کرے تے اللہ پاک جنت حرام کرنے دراوے۔ اللہ دے ادب ضروری ہے، ادب ضروری ہے، ادب ضروری ہے۔ یا اللہ کیویں ادب کری جے؟ اللہ دے ایویں ادب کرو جویں نبی پاک دے یار کرے نے۔ اگر صحابہ کرام دی طرح تساں ادب چا کرو میں اللہ تو کوئی عزت دے تاج پوا دے سا۔ کیڑی شے ضروری ہے؟ چاچا بزرگا کیڑی شے ضروری ہے؟ او میرا پیارا بھائی کیڑی شے ضروری ہے؟ ادب ضروری ہے۔ تھوڑا اور جلسہ ہو رہا ہے نا، کیمرے لگے نے، جڑے غیر مسلک دے لوگ نے نا وہ تھوڑے جلسے دے نظم نو بھی ویکھ رہے نے، تھوڑے ادب نو بھی ویکھ رہے نے کہ سٹیج دا علماء دا کی ادب کر دینے، قرآن دا حدیث دا۔ بڑے بڑے لوگ نے ایک ایک چیز تے نظر رکھی ہوئی ہے، انہوں نے غور کر کے ادب نال کتاب اللہ دا جناب رسول اللہ دا ادب کر کے حق ادا کریا کرو۔ پوری شریعت دا خلاصہ ہے وے کہ اپنے اندر ادب لانا چاہیے۔ بدکاری بے ادبی ہے، نکاح ادب ہے، شراب بے ادبی ہے، تے حلال پانی پینا ادب ہے۔ جتنا بھی بے ادبی دیاں چیزاں سن اللہ نے رسول دے ذریعے منع کر دیتیاں۔ غیبت حرام ہے کیونکہ بے ادبی ہے، چغلی حرام ہے کیونکہ بے ادبی ہے، الزام بہتان لانا حرام ہے کیونکہ بے ادبی ہے۔ بے ادبی اللہ نو گوارا نہیں۔ جیڑا مسلمان اپنے آپ نو ادب دے زیور نال آراستہ کرے اللہ پاک کو عزت دے تاج پوا دے۔ کیڑی شے ضروری ہے؟ بولو جی۔ میں ایم اے پاس ہوا تے ایم فیل ہوا پی ایچ ڈی ہوا والی توڑے نال گال کرن تے تو کر کے کرا۔ ہاں بھی تیرا کی حال ہے بھئی؟ تو کیویں آیا ہے پھر؟ یہ دا مطلب ہے میرے ادب نہیں آیا۔ ادھر دیکھو حضرت صدیق اکبر آدن میں اصل تھا کیتا ہے تاکہ پتہ چلے غلام کون ہے تے آقا کون ہے۔ میں سریکی پنجابی مکس کر رہا ہوں بھی شاید تو انہوں سمجھ آ جائے۔ ادھر بیٹھے آ جائے، لمبی چوڑی گال نہیں، اشارے ہیں، علماء بیٹھے ہیں۔ ہجرت جڑے ویلے ہوئی یہ تو واللہ دل بڑا کر رہا ہے کہ گل سنا دیاں لیکن اشارہ ہی کر دینا۔ جڑے ویلے آپ مدینہ منورہ پہنچن تے آپ مہمان بنن حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ دے گھر ہوئے ان کے نہیں ہوئے؟ ادھر نہیں ویکھنا، ہوئے ان کے نہیں ہوئے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ آدن اللہ دے نبی اتلی چھت تیرا سو یا تلویں چھت تے آپ نے فرمائے لوگیں آمنا مننا ہوں دے ملنا جلنا ہوں دے تنگی نہ تھی وے میں تلے رہے وے نہ تو سوتے رہے ونیو رات دا ٹیمے حضرت ابو ایوب تے حضرت ام ایوب اتلی اوپر والی چھت تے راندے پہن اللہ دے پاک نبی کریم علیہ السلام تلین رات دا ٹائم میں گھڑے کے پانی پاون دا ارادہ کیتے نے تے پانی میں پیالے کے تلے وٹیج پہ جڑی چادر اپنے اتنے پاتی ہوئی نے ان چادر دے نال پانی کٹھا ودے کرنے پانی سارا کٹھا تاکہ تلے نہ ڈھائے ونجے پانی کٹھا کر کے بہ گئن تلے ام ایوب اون چونڈ تے کنارے دے نال تے حضرت ابو ایوب دوجی چونڈ تے دوجے کنارے دے نال لگے ہوئے ساری رات اللہ دے پیغمبر آرام جن تے جڑے لوگ ادب دا پہاڑ نو جاگ دے رہ گئے جڑے ویلے رات گزر گئی ہے سویرے دا ٹائم ہے حضرت ابو ایوب انصاری تلے آ گئے آ کر کے نبی پاک دے سامنے دوہے گوڑے چا سچے نے گوڑے سٹ کے دو زانوں کے زاروں قطار روان لگ
گئے. آپ نے فرمایا ابو ایوب کیا مسئلہ ہے؟ آدھے اللہ دے نبی جیڑی چھت تلے تساں رہندے پے ہو ایسی چھت تے میں ابو ایوب نہیں رہ سکدا. اسا ڈر کے پانی نہیں بھریا جو متا ویٹیج پوے. اسا ڈر کے چلے پھرے نہیں متا تساں بے آرام ہو. اسا ڈر کے ساری رات اسا ہلا چلا نہیں کیتا تاکہ تواڈے آرام وچ خلل نہ آوے. اللہ پاک دی طرفوں آواز آندی ہے اے لوگو عزت دی وجہ جڑی ہے او ادب ہوندے. اللہ شکلہ نہیں دے دا, اللہ عقل نہیں دے دا, اللہ پیسہ نہیں دے دا, اللہ نسب نہیں دے دا, اللہ تو جا تنایا تے چلاکیاں تے چلتریاں نہیں دے دا. اللہ جڑے ویلے ولی بناون دا ارادہ کرے, اللہ جڑے ویلے یار بناون دا ارادہ کرے تے دے جو بندہ کتنا بات آوے. اللہ دے ادب دی دولت پیدا کرنا تیری ذمہ داری ہے. عزت دے تاج پواون میں رب دی ذمہ داری ہے. کیڑی شے پیدا کرنی چاہیے؟ بولو بھئی, دلائل یاد ہے نا؟ کیڑی شے پیدا کرنی چاہیے؟ اچھا جواب دو. ادب کیڑی شے؟ ارڑے کو ذرا ارڑے کو. حدیبیہ دا مقام علماء قواعد. حدیبیہ دا مقام اے عروہ سقفی, عروہ سقفی ارڑے کو ذرا آئین آ کر کے جیزہ چاہتے نے واپس لگے گا. مکہ دے کافریں دے الچی بن کے آیا شاٹ پیا کرنا. ہاں بھئی عروہ جیزہ چاہے ہو جیا جیزہ میں دیکھ کے آیا بڑا. اور یہ تبصرہ سنی ذرا. اچھا کیا ڈٹھائی؟ عروہ جواب دینے میں بڑے بڑے ملکیں دو الچی بن کے گیا, میں تورا قاصد بن کے گیا, انہیں دو بھی گیا, میں حدیبیہ دے مقام تے چکر لا کے آیا. اے مکہ دے قریشیوں میں عروہ دا تبصرہ ہے وے, جتنا مرضی زور لاؤ, جتنا مرضی اسلحہ کٹھا کرو, جتنا مرضی فوجاں تیار کرو, میں تو کو گارنٹی دینا تسا محمد کریم دے یاراں کو ہرا نہیں بے سکتے. کوئی شے سمجھ آ رہی ہے؟ کی نہیں کر سکتے. انہاں کہ عجیب گل ہے, توں ڈرا رہے ہیں سانوں, کی مطلب؟ تعداد انہاں دی تھوڑی ہے, ساری زیادہ ہے, خیر دے اصلہ زیادہ ہے کیا؟ عروہ سقفی آکھن لگا تو آپ کو کیا پتا جیڑی دولت میں انہیں جڑے کے آیا وہ دولت اتنی مضبوط ہے کہ تو جان تلوارہ میں مقابلہ نہیں کر سکتے ہوں, تو آدھے پیسے بھی مقابلہ نہیں کر سکتے, تو آدھے درہم دینار بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. آکھن لگن کیا ہے؟ آدھے جڑے ویلے میں حدیبیہ دے مقام تے پہنچا, انہاں مسلمانہ دا جڑا لیڈر آ جیدہ نام محمد کریم علیہ السلام چے کوئی پیغمبر تے ختم نبوت دا سردار منے نے او نبی جڑے ویلے وضو کرے ان دے وضو دے ہتھیں آلہ تے چہرے آلہ پانی, اے نبی دے یار تے سپاہی تلے زمین تے کہنا ڈانے نے اے پانی چاہ کے اپنے جسم تے ملے نے. اللہ دا پاک پیغمبر جڑے ویلے تھوک مبارک کڑھیا زمین تے سٹن لگیا, اے تلے تھوک نہ ڈانے نے, اے اپنے ہتھیں تے چلو بنا کے چاہیں نا, اپنے سر تے جسم تے ملنے ان. وہ قریشیوں میں جدہ دا الچی بن جلیوں, آج تک یو جیاں میں منظر نہیں ڈٹھا. اے اصلے کے بھی زیادہ زور ادب, اے پیسے کے بھی زیادہ طاقتور ادب, اے زمینے کے بھی زیادہ طاقتور ادب. انہاں وچ میں ادب دیکھ کے آیا, تو آدھی جرت نہیں نہ کو ہرا سکو. حضرہ حدیبیہ دے مقام دے حوالے نالے کبھی گال سن تے جڑے ویلے صلح پہ تھی نہیں آئی. عروہ سقفی آئے, نبی سے ہی بیٹھے ہیں. عروہ سقفی بار بار جڑی بات کرے, اللہ دے پیغمبر دی پاک داڑھی مبارک تے نال ہاتھ لاوے, ہاتھ ٹچ کرے تے آکے سونا ایمیں کرو, اے شرط بھی منو جا, اے شرط بھی منو جا, اے شرط بھی منو جا. ایمیں ہاتھ نال ٹچ کرے, پہلی واری ہاتھ ٹچ کیتے آپ دی پاک داڑھی نال, دوجی واری ٹچ کیتے, تریجی واری ٹچ کیتے. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں, تلوار نیام چو کٹ کی دینے. حضرت مغیرہ قریب ہوئے,
تے عروہ کو آکھن لگے اپنے ہاتھ نبی پاک دی پاک داڑھی کے دور رکھ ورنہ میں مغیرہ تیرے ہاتھ کاٹڑے سو. اتنا بڑا ادب اتنا بڑا ادب. حدیبیہ دے مقام دے حوالے نال تریجی بات سن جڑے ویلے معاہدہ تحریر تھی گئے اللہ دے پاک پیغمبر دا نام لکھیا ہوئے ہے لفظ رسول اللہ لکھیا ہوئے ہے. اور وہ آکھن لگے لفظ رسول اللہ کٹ دے ہو. آپ نے فرمائے علی کٹ دے. سونا ای نہیں ہو سکتا میں علی لفظ رسول اللہ نہیں کٹ سکتا. آپ نے فرمائے کٹ. سونا نہیں کٹیندا میرے ایمان دا مسئلہ ہے. اللہ دے پاک پیغمبر نے آپ لفظ رسول اللہ کٹ دیتے ہیں. کاموکی والے ہو جتنا مرضی شان والے بنو جناب رسول پاک دا مقابلہ تا نہیں سے کر سکتے. ارڈیک او ترین والے ہو اوے ترین والے ہو اوے دستاریں والے ہو اوے عہدیاں والے ہو اوے پگیں والے ہو. جناب رسول کریم دے پسینے تے قربان کرائے پگاں. جملہ پیا بولنا جملہ پیا بولنا پلے پاؤ. میرے نبی پاک نے صلح دی خاطر لفظ رسول اللہ کٹن گوارا کر دیتے لیکن صلح خراب ہون گوارا نہیں کی تھی. میں بس میں تقریر کرن دا شہر ہوں. میرے کنے نعرے مرواؤ میرے کنے فتوے لواؤ. میری اپنی غلطی بھی ہو دے میں کہیں اپنے چھوٹے بھائی تو چل کے نہیں گیا میں توہین سمجھدا. میں کہیں حضرت صاحب کے معافی منگن نہیں ٹر گیا توہین سمجھدا. سیرت 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 دے نعرے مرے دے ہو. ربیع الاول بالغ العلا بے کمال ہی کشفت تجا بے جمال ہی. معراج بیان کیتا ویندے آپ دی عظمت کوئی شک نہیں آپ دی عظمت ہے اور آپ دی عظمت تیری میری تعریف دی محتاج نہیں. اصل تے سیرت لفظ رسول اللہ کٹن گوارا ہے صلح ختم کرن گوارا نہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لفظ رسول اللہ کچا. بولو بولو یہ آج کیتی ربیع الاول ہے نو کیتی دا ربیع الاول 11 ربیع الاول 12 ربیع الاول کیک بنایا ویسی لکھیا ویسی محمد الرسول اللہ ولا لفظ محمد الرسول اللہ چھری نال کچا ویسی کچا ویسی لکھا ہے. غور کریں اے عشق ہے اے عشق ہے جے اے عشق آتے حضرت علی لفظ رسول اللہ کیوں نہیں کچا رضی اللہ عنہ. کیک بنایا ویندے بیت اللہ دی شکل کچا ویندے توہین نہیں. کیک بنایا ویندے روضہ رسول دی شکل کچا ویندے اصل تے ادب ہے. ادب کیا ہے میں رسول اللہ لفظ نہیں کر سکتا. اگلی گال سنی ذرا حدیبیہ دا مقام علماء گواہن حضرت صدیق اکبر بیٹھے ہوئے ہیں حضرت سیدنا عمر آ گئے آ کر کے آدن ابو بکر بلا صلح ایمیں ہوں دیئے بلا صلح ایمیں ہوں دیئے ایمیں صلح ہوں دیئے. ہر شرط انہوں نے منی گئی ہے اپنی شرط کوئی نہیں منوائی گئی. بلا صلح ایمیں ہوں دیئے. حضرت ابو بکر صدیق دن جیویں میں ہوں دیئے. میں صدیق اللہ دے نبی دے اگو نہیں بول سکتا او رسول اللہ او اللہ دے رسول میں کیوں بولا. حضرت سیدنا عمر آدن اے شرط تے کر دیتی گئی ہے جیڑا مسلمان کافران دی قیدی جو نس کے تے دوڑ کے تے بھاج کے واپس آیا وہ کو واپس مکے بھیجنے ہونا پوسی. حضرت عمر آدن ابو جندل آ گئے ابو بصیر آ گئے پیریں چپیڑیں لگے ہوئے ہیں ہاتھ کڑیں لگے ہوئے ہیں جسم لہو لہان ہیں پیاس کے بیچارے بے ہوش ہیں. اللہ
اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ابو جندل تے ابو بصیر تو سا واپس لگے ونجو میں آمنہ دلال معاہدہ کر چکا حضرت عمر آدن بڑے بڑے میں کو خیالات اندر آئے گئے کہ میں نبی پاک کو عرض کراں اللہ دے نبی چلو انہیں کو تے آون لے ہو چلو باقی بات رٹھا ویسی اچھا عمر والعلایا بھی حضرت عمر آدن میں درخواست نہیں کی تھی این ڈر کلو کہ محمد کریم اللہ دے رسولن قرآن پاک چبائے چادر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ قرآن پاک جی کوئی حرج نہیں والسلام ورحمت غازی اسلام محترم مولانا رانا شفیق صاحب اللہ تعالیٰ انہاں دی زندگی اچ برکت پا کہ انہوں نے خود بھی اقرار کر دیتا ہے تے میں بھی نال کہہ دیواں بس اپنے سٹیجاں نو نا باادب بڑھاؤ بس اے میرا ترلا ہے واللہ پہلے بھی میرے خیال کو کل رات بھی اس طرح دا معاملہ ہویا ہے لوگوں نے بڑا اچھالنا ہوندہ ہے او میرے بھائی او میرے بھائی او میرے ویر ادب ضروری ہے ادب دے بغیر کچھ نہیں قرآن پاک لے ہو جی میں دو چار آیتاں پڑھا تے گل ختم کرا جزاک اللہ شیخ صاحب جزاک اللہ بارک اللہ کیڑی شے ضروری ہے ادب کیڑی شے سارے جواب دو کیڑی شے دلائل یاد ہیں کیڑی شے ضروری ہے ادب حضرت سیدنا عمر آدن میں نبی کریم علیہ السلام دے سامنے نہیں بول سکیا وجہ آئی کہ آپ اللہ دے رسول ہیں صحابہ کرام اچ بڑا ادب آئی تو آپ کو تقریباً 8 دے قریب دلائل تے واقعہ سنا چکا آتے کو ایک بھی بات سناواں نبی کریم دے یار اللہ دے نبی دا کیویں ادب کرنے ہیں یہ ابو داؤد اچ روایت موجود ہے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیدن میں اللہ دے پیغمبر دے ہاتھ مبارک تے جنہ دا اپنا سجا ہاتھ رکھے می تے بیعت کی تھی می تو اونڈی دے بعد وال میں کیا کی تے حضرت عمران بن حسین دے اپنے الفاظ ہیں مسست فرجی بیمینی منزو بایات بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنہ دا اپنا ہاتھ پیغمبر کائنات دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کی تیاں میں اوڈی تو بعد میں اپنے اون ہاتھ نال اپنی کدیں ناپاک جگہ تے ہاتھ نہیں لایا اپنی شرمگاہ کو ٹچ نہیں کیتا کیونکہ ہاتھ نبی دے ہاتھ نال لگ گئے ہن مناسب نہیں بے ادبی ہے او ہاتھ جڑا نبی دے ہاتھ نال ٹچ ہو گیا ہوئے وال او ہاتھ میں وال غلط جاتے بدلنامہ میرے ادب دے خلاف ہے اللہ پاک نے فرمائے او دنیا کائنات والے او ادب دی دولت پیدا کرو اے میرے نبی دی بے صد دا مقصد ہو اے میرے نبی دی آمد دا مقصد ہو اے میرے نبی دی ولادت دا مقصد ہو اے میرے نبی دی ربیع الاول دا مقصد ہے اے میرے نبی دی ختم نبوت دا مقصد ہے آپ بے ادبی دے سارے معاملات ختم کرنا ہے آپ ادب دے سارے پہلو سمجھاونا ہے انما وہ استولے اتمم مکارم الاخلاق سورۃ الحجرات دیاں پہلیاں 5 آیات پڑھ گنو اللہ نے بڑی تفصیل نال دسا ہے کہ ادب ضروری ہے نبی کریم علیہ السلام دے سامنے قبیلہ بنو تمیم دے لوگ تے امیر دا انتخاب رائے گدی گئی صدیق و عمر دے درمیان آواز تکرار تے آواز بلند ہوئی رب نے قرآن پاک نازل کر کے فرمائے نا ای نہیں کرنا لا ترفعو اصواتکم فوق صوت النبی نبی کریم دی موجودگی ہے چھے تو سا اپنی آواز کو اچھا نہ کرو ایماندارو اپنی آواز کو نبی دی آواز کے اچھا نہ کرو اے ادب نہیں حدیث پاک چندے این آیت کریمہ دے بعد حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اتنی آہستہ بولے نیان کہ نبی کریم علیہ السلام کو دوبارہ پوچھنا پندہ ہاں عمر کیا آکھے دوبارہ پوچھنا پندہ ہاں
عمر کیا کھئی اور اے عمر اس آیت کریمہ دے بعد ایک نیوار صبح دی نماز تو بعد رٹھنے مسجد نبوی دو نوجوان اچھی اچھی بلندے بیٹھے ہیں قریب ہے تے آ کر کے آکھن لگے کتھوں آئے ہو آکھن لگے اسا طیف ہی چوں آئے ہوں مہمان ہوں پردیسی ہوں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرمائے اگر تسا اہل مدینہ بھی چوں ہوں دے تو میں تو کو کوڑے مارا ہاں کیونکہ تسا مسجد والنبی پاک دی قبر مبارک نالے آپ دا روزہ نالے تسا اتنا اچھا اچھا پیا لیں دے ہو تسا اتنا اچھا اچھا یعنی اتنا گوارا ہی کہنا آئی تے حضرت ثابت بن قیس تے ترائے نہیں تک آئے نہیں نبی پاک دی مجلس ہے بلکہ آدھیان کہ میں تے جہنمی وچوں ہو گیا نبی پاک نے فرمایا نہیں تو جنتیں وچوں ہی تیرا کوئی مسئلہ نہیں یعنی صحابہ کرام وچ ادب بڑائی بلے دے کہنان اندے انتے بڑے سلیقے نال اندے ان قرآن آدھے اگر ادب نہ ہوئے تو اہل ایمان دے بھی اعمال ضائع تھی ورنہ خطرہ ہے یعنی ادب ضروری ہے ادب اہل ایمان اس توحید بھی ہے ہر شاہ لیکن والوی فرمایا گیا کہ ادب ضروری ہے قرآن کریم ہے والنبی کریم علیہ السلام سورۃ الحجرات آیات سنتے بات مقامہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر فرمائے اے میرا پیغمبر انہیں لوگیں کو آکھ رہے ہو یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم اے ایماندارو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ اللہ تے اللہ دے رسول کی اگو نہیں ودھنا نماز چگو نہیں ودھنا معاملات چگو نہیں ودھنا عقائد چگو نہیں ودھنا اگو نہیں ودھنا جے اگو ودھوے سو اپنی مرضی دے معاملات چا کرے سو آگ سو ایندے چہارج کیا ہے ایندے چہارج کیا ہے ایندے چہارج کیا ہے بل سمجھو تواری بے ادبی ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.